بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان کے 3 دفعہ منتخب شدہ وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں بات کریں گے۔ نواز شریف کی ذاتی زندگی کی معلومات حاصل کریں گے۔ نواز شریف کے والد محمد شریف ایک بڑے بزنس مین تھے اور سیلف میڈ انسان تھے، جنہوں نے محنت، لگن اور خلوص سے نیت کی بنا پر ملک میں 2 بڑی انڈسٹریز قائم کی تھیں۔ میاں شریف کے 3 بیٹے ہیں، جن میں کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور عباس شریف شامل ہیں۔ میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے تو سیاست میں اپنا لوہا منوایا، مگر عباس شریف ایک مشہور شخصیت نہیں ہیں۔ نواز شریف پاکستان کی ایک بڑی سیاسی شخصیت ہیں اور انہوں نے 3 مختلف پیریڈز میں پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی ہیں۔ نیز یہ کہ وہ پاکستان کی ایک بڑی کاروباری اسٹیل مل سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بلند پایہ شخصیت بھی ہیں، اور یہ ان کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر 1949 ہے۔ لاہور میں پیدا ہوئے اور لاہور کی ایک مڈل کلاس فیملی میں تعلق رکھتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے سال 1930 کی دہائی میں صنعت کاری میں قدم رکھا تھا۔ میاں شریف نے سال 1930 کی دہائی میں صنعت کاری میں قدم رکھا تھا، ان کے والد نے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ بمشکل صنعت کاری سے لوگ منسلک ہوتے تھے۔ قدامت پسند اور مشرقی روایات کا حامل خاندان تھا، اور یہ کہ 1947 تک شریف خاندان محنت، صنعت کاری اور کاروبار میں کرتا رہا اور اسی سے ہی اپنا نام کمایا تھا۔ شریف فیملی ایک پنجابی کشمیری فیملی ہے۔ نواز شریف نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی تھی۔ لاہور سینٹ اینتھنی اسکول، ہائی اسکول سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے اپنی لاء کی ڈگری لی تھی۔ اپنے قانون میں انہوں نے پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ہی انہوں نے مزید تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ اور نواز شریف زیادہ سوشل نہ تھے، زیادہ دوستیاں نہیں رکھی ہوئی تھیں۔ تقسیم ہند کے کچھ عرصے بعد رائے ونڈ سے لاہور کے پوش علاقے ماڈل ٹاؤن میں یہ فیملی منتقل ہو گئی تھی۔ اور یہ کہ نواز شریف صاحب کو شروع سے ہی کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں دوران تعلیم ان کی دوستی بھی خواجہ آصف سے ہوئی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد باقاعدہ اتفاق گروپ کا وہ حصہ بنے۔ اتفاق گروپ چینی اسٹیل اور ووڈ اور اتفاق میں کلیدی معاہدہ سونپا گیا۔ چینی اسٹیل کی ان کی کاروبار تھا اتفاق گروپ میں، تو وہاں پہ نواز شریف کو ایک اہم عہدہ سونپا گیا اور ان کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اور یہ اپنے فرائض کو سر انجام دے رہے تھے۔ تب سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، تب میاں نواز شریف سیاست میں وارد نہ ہوئے تھے۔ پھر 70 کی دہائی کی بات ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے اتفاق گروپ سمیت چند بڑی صنعتوں کو نیشنلائز کر دیا۔ شریف خاندان سے اسٹیل کا کاروبار اور دیگر صنعتوں کے کاروبار کو نیشنلائز کیا گیا، تو اس کا اثر نواز شریف کی فیملی پر گہرا ہوا، اور پھر نواز شریف نے سیاست میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا، اور بھٹو سے نواز شریف کی ذاتی دشمنی ہو گئی۔ پھر 1976 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ فوجی ڈکٹیٹر اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب تھے۔ ذوالفقار کو قتل کیس میں پھانسی دے دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیس میں پھانسی دے دی گئی۔ پھر نواز شریف کو پنجاب کابینہ کا حصہ بناتے ہوئے وزیر خزانہ مقرر کیا گیا، اور پھر 1981 میں پنجاب مشاورتی بورڈ میں بھی شامل کیا گیا۔ ضیاء الحق صاحب نے ہی انہیں 1981 میں پنجاب مشاورتی بورڈ میں شامل کیا تھا۔ پھر سال 1981 تک پاکستان کی سیاست کا ایک وہ اہم کردار بن گئی۔ سیاسی بصیرت اور اثر رسوخ کو دیکھتے ہوئے سال 1985 میں ضیاء الحق نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا۔ اگست 1988 میں ضیاء الحق ایک طیارہ حادثہ میں جاں بحق ہو گئے۔ مسلم لیگ بھی
دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کو اس کی سربراہی مل گئی اور اس پارٹی میں بعد میں مسلم لیگ نون کے نام سے یہ جانی گئی۔ اس دور میں نامور صحافی حسین زاہد نے لکھا تھا کہ نواز شریف فوجی دور کی پیداوار تھے۔ جنرل ضیاء الحق تیزی سے مقبول ہوتی ہوئی بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں انہیں کھڑا کرنا چاہتے تھے، اس لیے پنجاب کا وزیر اعلیٰ جنرل ضیاء الحق نے ہی نواز شریف کو بنایا اور اس وقت کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بڑی بڑی ہستیاں سیاستدان بن گئی تھیں۔ پھر 1991 میں IGI کے سربراہ کی حیثیت سے پہلی بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے نواز شریف۔ اس وقت پاکستان کے صدر غلام اسحاق خان ان کے سیاسی اختلافات رکھتے تھے۔ نواز شریف کے اور غلام اسحاق خان کے درمیان سیاسی اختلافات تھے۔ صدر پاکستان کو نواز شریف مکمل بے اختیار کرنا چاہتے تھے اور اس وجہ سے 1993 میں غلام اسحاق خان اور نواز شریف دونوں ہی اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ 1997 میں دوسرا دور شروع ہوا جب عام انتخابات تھے۔ پھر نواز شریف نے 2/3 کی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ دوسرے اشرے میں بھی عدلیہ کے ساتھ کشیدگی نواز شریف کی جاری رہی۔ جب نواز شریف کا دوسرا ٹرم تھا اس وقت بھی عدلیہ کے ساتھ نواز شریف کی کشیدگی جاری رہی۔ اس وقت کے صدر غلام فاروق لغاری کو استعفیٰ دینے پر نواز شریف نے مجبور کر دیا۔ جس وقت کے صدر تھے فاروق لغاری، وہ بھی نواز شریف کے کہنے کی وجہ سے مستعفی ہوئے، جبکہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو بھی نواز شریف نے معزول کر دیا۔ سب سے بڑا کارنامہ جو نواز شریف کے دور میں ہوا اس دور میں وہ یہ تھا کہ امریکہ سمیت پوری دنیا سے سخت دباؤ کا سامنا تھا۔ امریکہ سے سخت معاشی پابندیوں کا بھی سامنا تھا۔ پابندیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مئی 1998 میں نواز شریف کی حکومت میں 30 مئی کو ایٹم بم کا دوسرا تجربہ کر کے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی بڑی طاقت پاکستان بن گیا ایٹمی جوہری توانائی کے بعد۔ 1999 میں نواز شریف کے فوج کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے کہ انہیں طے شدہ حملوں سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے تمام فیصلے خود کیے جبکہ نواز شریف کو اعتبار میں نہ لیا گیا۔ مسئلہ کارگل پر نواز شریف کی پالیسی نے ان کے تعلقات آرمی، نیوی اور بری تینوں فوجوں کے ساتھ خراب کر دیے۔ صورتحال مزید تب تباہ ہوئی جب آرمی چیف پرویز مشرف غیر ملکی دورے پر تھے۔ نواز شریف نے چیئرمین آف دی جوائنٹ اسٹاف چیف اور آرمی چیف کو عہدوں سے ہٹانا چاہا، جہاز کی لینڈنگ کو بغاوت کے طور پر روکنے کی کوشش کی اور نواب شاہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی نواز شریف نے انہیں اجازت نہ دی تھی۔ چنانچہ جب پرویز مشرف واپس آئے تو انہوں نے نواز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور انہوں نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا جو کہ 1999 سے لے کر 2007 تک تھا اور پرویز مشرف نے صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا اور نواز شریف کو گرفتار کروا دیا۔ ملٹری کورٹ نے نواز شریف کے خلاف بغاوت، اغوا، اقدام قتل، ہائی جیکنگ، دہشت گردی اور کرپشن کے الزامات لگا دیے اور یہ کہ نواز شریف کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، مگر فوجی گورنمنٹ کے شریف خاندان کے تعلقات کی وجہ سے انہیں صرف 10 سال جلاوطنی کے لیے سعودی عرب بھیج دیا گیا اور 10 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ نواز شریف اب پاکستان آ سکتے ہیں۔ اگلے ماہ خود ساختہ جلاوطنی کو ختم کرتے ہوئے نواز شریف اپنے طیارے پر اسلام آباد آئے، لیکن ان کا طیارہ اسلام آباد اترنے نہیں دیا گیا بلکہ انہیں ڈپورٹ کر دیا گیا۔
کہ وہ سعودی عرب واپس چلے جائیں، انہیں پاکستان آنے کی اور طیارہ لینڈ کرنے کی اجازت نہ دی گئی تھی۔ پھر 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر نواز شریف نے اتحادی حکومت قائم کی۔ اس حکومت نے مشرف کے اختیارات کا فیصلہ کیا اور مشرف کو استعفیٰ دینا پڑا۔ پرویز مشرف نے اس بنا پر استعفیٰ دے دیا۔ پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ججز کی بحالی کو لے کر پھر سے مسئلہ ہو گیا اور دونوں کا اتحاد بگڑ گیا۔ جو اتحاد انہوں نے 2008 سے 2013 تک بنایا تھا وہ بکھر گیا اور ایک دفعہ پھر دونوں میں دراڑ آ گئی۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف اور شہباز شریف کو فروری 2009 میں عوامی عہدہ کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ نواز شریف کو گھر پر نظر بند کرنے کا کہا گیا اور کہ وہ نواز شریف کو گھر پر نظر بند رکھا جائے گا، تو اگلے ماہ نواز شریف نے لانگ مارچ شروع کیا تاکہ ہر طرف لوگوں کو اعتماد میں لیا جا سکے۔ پھر تیسری دفعہ نواز شریف کو مئی 2013 میں وزیر اعظم چنا گیا اور جب یہ انتخابات ہوئے تو نواز شریف پر دھاندلی اور فراڈ کے الزامات لگائے گئے۔ چنانچہ شریف خاندان مقصد سب سے بڑے شہر میں جرائم اور دہشت گردی کا خاتمہ تھا۔ چنانچہ 4 اپریل 2016 کو پاناما میں مریم نواز کو 2 کمپنیوں کا مالک قرار دے دیا گیا۔ 2016 میں پاناما کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت آیا اور منی لانڈرنگ اور کرپشن کے حوالے سے مریم نواز کے خلاف تحقیقات کی گئیں کہ آیا وہ 2 کمپنیوں کے مالک ہیں یا نہیں ہیں۔ فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی JIT تشکیل دی جس میں کہ نواز شریف کو ان کمپنیوں کا چیئرمین پایا گیا۔ جولائی 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے قانون کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ان کو نواز شریف کو صادق اور امین نہ پاتے ہوئے نااہل قرار دے دیا۔ چنانچہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو سزاوار پایا اور ان کو صادق اور امین بھی نہ پایا، چنانچہ ان کو نااہل قرار دے دیا۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے نواز شریف نے وزارت عظمیٰ اور پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ 28 جولائی 2017 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب یہی نظر آتا ہے کہ عملی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے اور بڑی کاروباری شخصیت ہونے کے باوجود نواز شریف آج کل لندن میں رہ رہے ہیں اور عمران خان کی حکومت نے انہیں جلا وطن کر دیا تھا، چنانچہ وہ لندن میں رہائش پذیر ہیں۔ آج جبکہ 27 اپریل 2022 ہے تو نواز شریف لندن میں مقیم ہیں اور بلاول بھٹو ان سے ملاقات کے لیے کچھ دن لندن رہ کر آئے ہیں اور انہوں نے آئندہ آنے والے الیکشنز کے بارے میں لائحہ عمل طے کیا ہے۔ پاکستان کے 5 ترین امیر گھرانوں میں نواز شریف کی فیملی کا نمبر 5واں ہے۔ 1970 میں انہوں نے گاما پہلوان کی نواسی کلثوم نواز سے شادی کی تھی، جس میں سے کہ نواز شریف کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں: حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز اور آسمہ نواز۔ کیپٹن صفدر سے مریم نواز کی شادی ہو چکی ہے، جبکہ ان کے 3 بچے ہیں مریم نواز کے، اور سابقہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے سے آسمہ کی شادی علی ڈار سے ہوئی ہے، جبکہ شریف فیملی کے پاس اس وقت $1.5 بلین کے قریب اثاثہ جات پائے جاتے ہیں۔ جبکہ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف آج کل پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا ہے، اگرچہ حمزہ شہباز نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا ہے، اور بلاول بھٹو وزیر خزانہ کے طور پر حلف اٹھا چکے ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم سیاست کو مزید جان سکیں گے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔